حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ فاتح شام کہلاتے ہیں۔ شام کے بہت سے علاقے میں بہت سے قلعوں کو، بہت سے شہروں کو انہوں نے فتح کیا، تو شام کی فتح کا سہرا ان کے سر بنتا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے، ان کے دور خلافت میں یہ شام کے بہت سے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، اور پھر بعد میں شام کے گورنر بھی بنے۔ ان کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ قلعے کا محاصرہ کیا۔ جب قلعے کا محاصرہ ہوا تو یہ محاصرہ ذرا لمبا کھنچ گیا، قلعہ فتح ہو کے نہیں دے رہا۔ بہرحال جو مسلمان تھے، جو مجاہدین تھے، یہ ڈٹے رہے۔ جب کافر عاجز آ گئے، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے ایک سازش کی، انہوں نے ایک سازش رچی۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کیا، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر بھیجوایا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ شکست کھا چکے ہیں، ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں قلعے کے اندر داخل ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ کے پاس جب یہ خبر آئی تو وہ چونک گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں مہینوں سے محاصرہ کیے ہوئے تھے اور ابھی کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوا کہ وہ میرے حق میں ہو، اور یہ کہنے کہ نہیں تم آؤ قلعے میں داخل ہو جاؤ، میں دروازہ کھول دیتا ہوں، کچھ تو بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ اللہ نے مومن کے اندر ایک فراست بھی رکھی ہے، ایک تو نگاہ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ایک فراست ایمانی ہے، ایک ایمانی نگاہ جس سے وہ دیکھتا ہے اور بات سمجھ آتی ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ جو فراست ایمانی تھی، ان کو لگا کہ نہیں بات کچھ تو ہے۔ اب یہ دروازہ کھولا گیا قلعے کا، کدھر سے داخل ہونا ہے؟ قلعے کا جو مین دروازہ تھا اس کے سامنے ایک لمبی چوڑی بازار تھی، اور وہ بازار شروع ہوتی بہت پیچھے سے، اور وہ شاہی محل کا جو دروازہ تھا وہاں تک وہ بازار آتی تھی۔ وہاں عیسائیوں نے یہ کیا کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وہاں پر سجا دجا کے پورے بازار میں یہاں سے وہاں تک بٹھا دیا، اور ان کو خاص تنبیہ کی گئی کہ جب مجاہدین یہاں سے گزرے اور تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کا وہ معاملہ کرنا چاہیں، وہ تمہیں چھیڑنا چاہیں، کچھ بھی کریں، تمہیں کوئی ری ایکشن نہیں دینا ہے، وہ جو کریں انہیں کرنے دینا۔ ان کا پروگرام یہ ہوا کہ جب یہ مجاہدین آئیں گے، ایک تو یہ مجاہدین عرب کے گرم علاقوں سے آتے ہیں، اور مہینوں سے یہ باہر ہیں۔ کب سے ہیں؟ یہ مہینوں میں، آج کے وقت میں نہیں، یہ تو تنخواہ دی جاتی ہے آج اس وقت، اتنے دنوں میں چھٹی لے لو، سال میں کی اتنی چھٹیاں ہیں، سیل ڈالو گھر چلے جاؤ۔ اس وقت مجاہدین کا عالم یہ تھا کہ جب مجاہدین جب جہاد پہ نکلتے تھے، جب مجاہدین جہاد کے لیے جب نکلتے تھے تو بعض مجاہدین ایسے ہوتے تھے کہ 10 سال تک وہ باہر رہتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، درمیان میں سناؤں میں ایک واقعہ ایک مجاہدین کا۔ ایک مجاہدین ہے، ان کا نام ایک دم سے ابھی ذہن سے میری نکل رہا ہے، یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، ان کے ایک بیٹا ہوا، نہیں ابھی ان کی شادی ہوئی، ان کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی۔
یہ جہاد کے لیے نکلنے لگے. اپنی بیوی کے ہاتھ میں 30,000 دینار رکھ دیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں. وہ چلے گئے. اور وہ جب گئے ہیں تو پھر وہ لوٹے نہیں. 30 سال کا عرصہ گزر گیا. 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں اب گھر چلتے ہیں. 30 یا 32 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد تو وہ گھر آئے. اس اتنے زمانے کے بعد جب گھر میں داخل ہونے لگے, کنڈی کھٹکھٹائی تو بیٹا باہر نکلا. یہ داخل ہونے لگے, انہوں نے روک دیا. کون؟ میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ گھر تو میرا ہے, تم کون ہو؟ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اب ادھر باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی. گاؤں محلے والے, مدینہ میں یہ رہتے تھے, مدینہ کے اس محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے. اندر آواز جب گئی, ان کی والدہ تک جب آواز پہنچی تو وہ باہر آئی. جب دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے تو بیٹے سے کہا بیٹے یہ تمہارے والد ہیں, انہیں آنے دو اندر. اچھا بھائی, آ گئے اندر. عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. جو بیٹا تھا وہ نماز کے لیے مسجد چلا گیا. اس درمیان والدہ نے, ان کی بیوی نے اپنے بیٹے کی تربیت اس قدر کری ہے, ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اپنے وقت کا محدث بن چکا ہے, اور ان کے شاگردوں میں امام شافعی جیسے لوگ پیدا ہوئے. اتنا بڑا محدث ہے, اور وہ مسجد نبوی میں درس دیتا ہے. ان کے لڑکے تو چلے گئے مسجد نبوی. یہ گھر آئے, کھانا وانا کھایا. اس کے بعد جب مسجد نبوی یہ نماز کے لیے گئے تو نماز کے بعد, نماز سے پہلے جب یہ گھر میں تھے تو اپنی بیوی سے سب سے پہلے پوچھا کہ وہ 30,000 دینار دے کر گئے تو اس کا حساب بتاؤ, وہ کہاں خرچ کیا؟ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک, ابھی تو تم آئے ہو, جاؤ نماز پڑھ کر آؤ پھر بتاتی ہوں. نماز پڑھ کر آؤ, فارغ ہو کر آؤ, پھر میں حساب دیتی ہوں, بتاتی ہوں تمہیں کہاں میں نے خرچ کیا. وہ چلے گئے مسجد کو. جب وہاں گئے, نماز پڑھی عصر کی, نماز کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, وہ حدیث کی درس دے رہا ہے, اور اتنا بہترین انداز, اس طرح سے وہ درس دے رہا, ایسا سبق سمجھا رہا. یہ جو بیٹھے تھے یہ مجاہدین, یہ بزرگ, یہ پیچھے بیٹھے تو عشش کرنے لگے. ابھی پہچانا نہیں, دور سے نہیں پہچاننے, ابھی گھر میں تو جیسے تیسے دیکھا تھا. ان کا بیٹا وہ جب وہاں پہنچا تو عمامہ وغیرہ باندھ کر کے بیٹھا, پہچان نہیں پا رہے کون ہے. بغل میں کوئی بیٹھا تو ان سے کہنے لگے کہ یہ کون ہے بھائی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں, ان کے والد 32 سال سے جہاد میں نکلے ہوئے ہیں, گھر نہیں آئے, یہ ان کا لڑکا ہے, ان کا نام یہ ہے, یہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہے. اب اپنا بیٹا, خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو بھیگ گئی, پوری داڑھی تر ہو گئی آنسو سے. اس کے بعد جب گھر آئے, جب بوڑھی اماں نے جب حال دیکھا تو وہ پورا سمجھ گئی. کہنے لگی ملائے اپنے بیٹے سے, دیکھ لیا بیٹے کو, پتہ چل گیا کہاں میں نے خرچ کیا تمہارے پیسے. تو وہ کہنے لگے اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میری طرف سے بھی اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے خوب خرچ کیا, خوب تربیت کی, آج میرا دل بھر آیا, مجھے لگا کہ نہیں میرا بیٹا نہیں, میں خود وہاں بیٹھا تھا اور میں حدیث پڑھا رہا تھا. تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے. تو اس وقت جو جہاد میں لوگ نکلتے تھے تو ایسا نہیں کہ 2 مہینے میں 4 مہینے میں واپس آ رہے, نکل گئے تو نکل گئے, کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی. مال غنیمت میں سے کچھ حصہ آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور ایسا نہیں کہ ایک جگہ گئے وہ شہر فتح ہو گیا تو وہیں ٹکے ہوئے, نہیں, ایک شہر فتح ہوا پھر آگے چلے گئے, وہاں فتح کیا پھر آگے نکل گئے. اسلامی سرحد کی کوئی حدود نہیں ہوتی, جتنی وسیع ہو سکتی ہے وسیع کرتے رہو. تو بہرحال ان عیسائیوں نے شام میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ مجاہدین نہ جانے کب سے اپنے گھروں سے باہر ہیں, انہیں عورتوں کے حسن میں ایسا الجھاؤ کہ یہ الجھ جائیں تو پھر ہم ان پر پیچھے سے حملہ کر دیں گے, ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے. یہ پلاننگ بن گئی.
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت فوج کے جرنیل ہیں، انہوں نے سارے فوجیوں کو، سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے مومنوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم کا یہ پیغام سنایا اور کہا فوجیوں سے کہ چلو اب کوچ کرو یہاں سے۔ سارے فوجی وہاں سے نکل پڑے ہیں۔ روایت میں لکھا گیا ہے، تاریخ کی کتاب میں یہ الفاظ درج ہیں کہ جب وہ مجاہدین قلعے میں داخل ہوئے ہیں، اس بازار کے راستے سے تو اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی نگاہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہو، جو دائیں بائیں کو دیکھ رہا ہو کہ یہاں پر ہے کیا، یہ کیسی بازار، یہ کیسا بازار اور یہ کن چیزوں کا بازار ہے، یہاں پر بکتا کیا ہے۔ کسی ایک مجاہد کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی ہوئی تھی، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور سارا کا سارا قافلہ، فوج کا آخری دستہ بھی قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے، ان شہر کے لوگوں نے جب یہ حال، یہ ماجرا جب دیکھا ہے تو ماجرا دیکھنے کے بعد وہ شہر، وہ قلعہ تو فتح ہو ہی چکا تھا، لیکن پھر اس شہر والوں کا دل بھی فتح ہوا، ان شہر والوں کا پھر دل بھی فتح ہوا، وہ سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں پھر آ گئے۔ جب ان کو یہ پیغام ملا، جب یہ میسج ملا، اور عملی میسج، ہمارا کام یہ کہ ہم تقریر کرتے ہیں، ہم باتوں کی رسیہ، ہم بات کرنا جانتے ہیں، ہم عملی طور پر اسلام کا پیغام کیا ہم وہ نہیں جانتے، ہم وہ پہنچانا نہیں جانتے کہ اسلام تو عملی اقدام کا نام ہے، اسلام تقریر کا نام نہیں ہے۔ اسلام تقریر کا نام نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ تانا دیا جاتا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، خدا کی قسم تلوار کی زور سے نہیں پھیلا۔ پوری کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو صرف ایک مثال کافی ہوتی، فتح مکہ کا دن۔ فتح مکہ کا جو دن تھا، جس دن مکہ فتح ہوا تھا، جس دن وہ صحابہ کرام اپنے گھروں کو واپس ہوئے تھے، 10 سال 12 سال کا عرصہ گزار کر، اور ان میں سے نہ جانے کتنوں کے بھائی شہید ہوئے تھے، کتنوں کو گھروں سے نکالا گیا، کتنوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ درد تھا۔ جب وہ مجاہدین، جب وہ صحابہ کرام فتح مکہ کے دن جب یہ داخل ہوئے تھے، ان میں سے بعض نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، آج تو قتل عام ہوگا، جبکہ اس دن اللہ رب العزت نے حرم میں بھی قتل کی اجازت دے دی تھی۔ اگر اس دن قتل حرم کے حدود حرم میں بھی اگر قتل ہوتا تو کوئی باز پرس نہیں ہوتی، صرف ایک دن وہ دن تھا جس میں اللہ کی طرف سے حدود حرم میں بھی قتل کرنا کوئی جرم نہیں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور کفار مکہ نے جب سنا کہ ان کے بعض سپاہی، بعض فوجی کہہ رہے ہیں آج تو بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، بھاگتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابی تو ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، جاؤ ان سے کہو آج تو رحم کا دن ہے، آج تو لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے، آج معاف کیا جائے گا، آج ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہوگا۔ وہ فتح مکہ کا دن اور اس سے پہلے کے حالات آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے 3 سال تک شعب ابی طالب میں وقت گزارا ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، کچھ نہیں، شہر سے بائیکاٹ، آبادی سے، برادری سے، قبیلے سے، خاندان سے، ہر جگہ سے نکال دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں نہیں تھی، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے درخت کے پتے کھانے شروع کیے اور درخت کے پتے بھی ختم ہو گئے تھے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔
اتنی تکلیف اتنی مشقت کے بعد جب وہ شہر فتح ہو رہا ہے اور وہ سارے دشمن سامنے ہیں، آج وہ نہتا بھی ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو بدلہ تو اس دن لیا جاتا، تلوار تو اس دن چلتی۔ جب میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تلوار نہیں اٹھائی، اس دن تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی، اس دن کہا کہ آج تو بھائی کو بھائی سے ملانے کا اور ملنے کا دن ہے، آج رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، آج تو عفو درگزر کا معاملہ ہوگا۔ آج میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ آج میں معاف کروں گا، آج رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ اس لیے آج میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر تلوار چلتی تو خدا کی قسم اس دن چلتی، اگر اس دن نہیں چلی تو پھر تو ضرورت ہی کبھی ویسی نہیں پڑی۔ اللہ نے اسلام کو ایسی عزت بخشی ہے۔ اس کے بعد مجاہدین مسلمان جس راستے سے گزرے ہیں، ان کی خوشبوئیں جو پھیلی ہیں، ان خوشبوؤں سے جو لوگ معطر ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے حلقہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جب ہمارے آباء و اجداد اسلام پر عمل پیرا تھے اور عمل پیرا اس معنی کر کے تھے کہ وہ سارا کا سارا اپنے اندر تھا، عملی طور پر تھے، جب وہ بازار سے گزرتے تو پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے، جب کسی سے معاملہ کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارا حال بالکل برعکس ہے اس کے۔ آج ہم سے کوئی پابندیاں نہیں جھیلی جاتی، آج ہم قرآن کی اور اسلام کی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا، جہاں ہم اپنے آپ کو کمفرٹ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے جو کمفرٹیبل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم یہاں ٹھیک ہے، باقی کہتے ہیں کہ نہیں باقی تو لبرل بنے رہیں گے۔ ایسے نہیں چلتا میرے بھائی، ایسے معاملہ نہیں ہوتا۔ بہرحال سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے جو مومنوں کی جو صفات کو جو بیان فرمایا تھا، 3 صفات کا بیان پہلے مکمل ہو چکا تھا، یہ 4تھی صفت چل رہی تھی کہ مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی اس آیت پر اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ فلاح یافتہ مومنوں کی صفات میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔